بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدیوں میں سردار یمامہ کی رہائی کا فیصلہ۔ سریہ محمد ابن سلمہ میں مسلمانوں نے جو قیدی بنائے تھے ان میں یمامہ ابن عمال حنفی بھی تھا جو بنی حنیفہ میں سے تھا اور اہل یمامہ کا سردار تھا۔ مسلمان اس کو پہچانتے نہیں تھے بلکہ ایک عام آدمی سمجھ کر پکڑ لائے تھے۔ جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم کس کو گرفتار کر کے لائے ہو؟ یہ یمامہ ابن عمال حنفی ہے، اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یمامہ کو سریہ والوں نے گرفتار نہیں کیا تھا بلکہ اصل میں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکے جا رہا تھا۔ وہ مدینہ میں آیا مگر مدینہ پہنچ کر وہ کچھ دن ٹھہر گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب کا قاصد بن کر بھی آیا تھا اور دھوکے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو قابو عطا فرمائے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ پکڑا گیا اور اسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ پھر اسے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اسی وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے ایک کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ کھانا ہو وہ جمع کر کے اس کے یعنی یمامہ کے پاس بھیج دو۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک اونٹنی کا دودھ صبح و شام اس کے پاس پہنچا دیا جایا کرے، مگر یہ دودھ یمامہ کو کافی نہیں ہوتا تھا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا، یمامہ کیا بات ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے تم پر قابو عطا فرما ہی دیا۔ یمامہ نے کہا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے اور فرماتے کہ یمامہ تمہارے پاس اب کیا ہے؟ وہ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ ایک شریف آدمی کو قتل کریں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ تو آپ ایسے آدمی کو قتل کر دیں گے جس کا خون قیمتی ہے، یعنی جس کے خون کا بدلہ لینے والے بہت ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک شکر گزار آدمی پائیں گے، اور اگر آپ میرے بدلے مال چاہتے ہیں تو جو چاہے مانگیے، آپ کو منہ مانگا دیا جائے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی طرح اس سے پوچھتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آخر ہم مساکین یعنی اصحاب صفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یمامہ کے خون کا ہم کیا کریں گے؟ خدا کی قسم اگر ہمیں یمامہ کے بدلے میں ایک موٹے تازے اونٹ کی غذا بھی مل جائے تو وہ ہمیں اس کے خون سے زیادہ عزیز ہے۔ کتاب استیاب میں یوں ہے کہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ کے پاس سے یہ فرماتے ہوئے لوٹے کہ اے اللہ، موٹے تازے اونٹوں کی خوراک مجھے یمامہ کے خون سے زیادہ عزیز ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یمامہ کو قتل کر کے اس کا خون بہا دیا جائے، ہمارے نزدیک یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کی رہائی کے بدلے میں اونٹ وغیرہ حاصل کر لیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یمامہ کو رہا کر دیا گیا، یعنی تیسرے دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمامہ کو چھوڑ دو، یمامہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ چنانچہ یمامہ کو رہا کر دیا گیا تو وہ مسجد نبوی کے قریب چلتے ہوئے پانی کے ایک چشمے پر آیا۔ یہاں اس نے غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے اور پھر مسجد میں داخل ہو کر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ادھر کتاب استیاب میں بھی ہے کہ پھر یمامہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ یمامہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، خدا کی قسم اب سے پہلے روئے زمین پر میرے نزدیک آپ سے زیادہ قابل نفرت کوئی دوسرا نہیں تھا۔
مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے زیادہ دنیا کا کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں ہے، اور خدا کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ دنیا کا کوئی دین مجھے محبوب نہیں ہے، اور خدا کی قسم اب سے پہلے تمہارے روئے زمین پر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ قابل نفرت شہر کوئی دوسرا نہیں تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ دنیا کا کوئی شہر مجھے محبوب نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد یمامہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ شام ہوئی تو ان کے سامنے وہی سب کھانا لایا گیا ونو روزانہ لایا جاتا تھا، مگر اب انہوں نے اس میں سے بہت تھوڑا سا لیا، اور اسی طرح اونٹنی کے دودھ میں سے بے حد ذرا سا دودھ لے کر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ یمامہ کو عمرے کا حکم پھر یمامہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کر لیا جب میں عمرے کی نیت سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ یمامہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ جا رہا تھا۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ ہو گئے جب وہ مکے کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح وہ پہلے آدمی ہیں جو لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ قریش کے ہاتھوں یمامہ کی دوبارہ گرفتاری۔ اسی وقت قریش نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تم ہمارے مد مقابل آ رہے ہو، یمامہ تم بددین ہو گئے ہو۔ حضرت یمامہ نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دین اختیار کر لیا ہے۔ خدا کی قسم اب سرزمین یمن میں یمامہ تم سے ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں ملے گا، جو مکہ والوں کے لیے غلہ حاصل کرنے کا مرکز تھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ اس پر قریش کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے بڑھے، مگر اس وقت کسی نے انہیں روکتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو کیونکہ تم ہمیشہ یمامہ کے محتاج ہو۔ اس پر انہیں چھوڑ دیا گیا اور یہ وہاں سے یمامہ چلے گئے۔ جہاں انہوں نے یمامہ والوں کو اس سے روک دیا کہ کوئی چیز بھی مکے لے کر نہ جائیں، نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں لوگ بھوکے مرنے لگے اور قریش گندگی اور علیم تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ المس اس خون کو کہتے ہیں جو اونٹ کے بالوں کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کو آگ پر بھون کر کھایا جانے لگا۔ آخر مجبور ہو کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور آپ کو لکھا، کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ آپ کو رحمت للعالمین یعنی سارے عالم اور مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مگر آپ نے باپ دادا کو تلواروں سے فنا کر دیا اور ان کی اولادوں کو بھوکا مار کر ہلاک کر دیا۔ آپ کا صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کی خبرگیری کا حکم دیتے ہیں اور خود ہم سے رشتہ داری کے سب بندھن کاٹ ڈالے۔